دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے ماں باپ جنتی ہیں، نہیں دعوے سے کہہ سکتا، لیکن اگر کوئی پکا سچا سنی بریلوی مولوی ہمارے ماں باپ کو جہنمی کہہ دے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یار کتنے دکھ والی بات ہے۔ جو تیرے ماں باپ کو جہنمی کہے اس کے پیچھے تو نماز نہ پڑھے، اور جب میرے آقا کے والدین کو جہنمی کہہ رہا ہے تیری اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ اور دوسری ایک میں بات عرض کروں، میں ہاتھ باندھ کر پیر صاحب سے بھی اور نعت خواں حضرات علماء کرام سے بھی کہ خدا را ہم دونوں کو ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کو بھی اور اہل بیت اطہار کو بھی، تو خدا را اپنی محفلیں ایسی بنایا کرو کہ آنے والے کو پتہ چلے کہ ہم دونوں کو ماننے والے ہیں۔ اب سنو ذرا توجہ سے، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر کے لیے مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی، یار سارے صحابہ کرام نے اسی دست اقدس پر تو بیعت کی ہے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ میں نے کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب کے دست اقدس پر بیعت کی ہے۔ بلکہ میں تو آپ کو اس سے بھی ذرا آگے لے جانے لگا ہوں، سورہ فتح ہے 26واں پارہ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے محبوب جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ایسے ہے جیسے گویا انہوں نے خدا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک بندے سے میں نے سوال کر دیا، میں نے کہا یار تم گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، مجھے کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے۔ میں نے کہا یار میدان کربلا تو ریتلا علاقہ ہے، وہاں گھوڑا کام نہیں دیتا، اونٹ کام دیتا ہے، اگر تم پھر بھی کہتے ہو گھوڑا ہے تو چلو ہم مان لیتے ہیں گھوڑا ہی ہوگا، لیکن جس گھوڑے کا تم آج ادب کر رہے ہو اس پہ تو امام حسین نہیں نہ بیٹھے، جس گھوڑے کا آج تم ادب کر رہے ہو اس پہ تو آپ کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے۔ کہنے لگا حافظ صاحب بالکل سچی بات ہے، اس گھوڑے پر تو نہیں بیٹھے لیکن اس کی نسل میں تو چلا آ رہا ہے اس لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جس گھوڑے پر سرکار کا نواسہ بیٹھے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، تو جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا ہے اس صدیق کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے؟ بات غلط ہو بھائی میں مجرم ہوں۔ ماشاءاللہ اچھی ترجمانی ہے، کیا کہنے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یار سوچنے والی بات ہے، جن کے کندھوں پر حسین کا نانا بیٹا ہے اس صدیق کا ادب کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی تم علی کی منقبتیں پڑھتے ہو، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، ہم ادب کرتے ہیں۔ اگر تمہیں صدیقی منقبت نہیں آتی چلو نہ صحیح، یار کم از کم جب علی کی منقبت پڑھ لو تو اتنا تو کہو کہ یہ مقتدی کا مقام ہے، جو اس کا امام ہے اس کا مقام کیا ہو؟ ایک بندے کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، ایسے بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا حافظ جی ہوتے سیدھا جنتی، او سیدھا جنتی۔ میں نے کہا بھائی مجھے بھی ذرا بتا لے وہ سیدھا جنتی کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میدان کربلا وہ عظیم الشان میدان ہے
جس کی مٹی کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے، لہذا جس مٹی کے اندر سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے، ہمارے نزدیک وہ مٹی اتنی شان والی، اس میں جو دفن ہو گیا سیدھا جنتی۔ میں نے کہا جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو، اس میں دفن ہونے والا جنتی، اور جہاں ان کے نانا خود جلوہ فروز ہے، ان کے پہلو میں لیٹنے والے کا مقام کیا ہوگا؟